زندگی کے حسین سفروں میں ایک یادگار سفر گلگت بلتستان کی دل فریب وادیوں کا سفر ہے۔ حسن اور رنگوں سے لبریز گلگت بلتستان نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے خوبصورت ترین خطوں میں سے ایک ہے۔ یہ خطہ اپنی خوبصورتی اور تاریخی پس منظر کی وجہ سے سیاحت میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ اس جنت ارضی میں بہتی ندیاں، اونچے پہاڑ، برفانی چوٹیاں، پتھریلے بنجر پہاڑی سلسلے اور گلیشیئر سمیت ہر طرح کے جغرافیائی نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس خطے کی خوبصورت وادیوں میں خنزہ نگر اور نلتر کی وادیاں اپنی دلکشی کی وجہ سے پوری دنیا میں جانی جاتی ہیں۔ یہ اس علاقے کے لازوال حسن کا ہی جوہر ہے جو آج مسافران شوق کو کشمیر کے دور دراز علاقوں سے گلگت بلتستان کی طرف آمادہ سفر کر رہا ہے۔ وادی خنزہ نگر، یہ خوبصورت وادی گلگت سے تقریباً 112 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ اس وادی کی طرف آگے بڑھتے ہوئے ہمیں اپنی چاروں جانب بلند و بالا پہاڑی چوٹیاں نظر آئیں اور انہی چوٹیوں کے جرمٹ میں ہماری نظر ایک خوبصورت سفید پہاڑی پر پڑی جو پہلو بدل بدل کر اپنے حسن کے جلوے بکھیر رہی تھی۔ یہ اسی کے حسن کا سحر تھا کہ راستے کی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر بے ساز و سماں ہم اس حسن کی دیوی کی طرف پیدل چل پڑے۔ حسن کی اس ملکہ نے اپنی تمام تر وسعت کے ساتھ ہمارا استقبال کیا اور ہم اس کی دلکشی اور رعنائی سے کافی دیر تک لطف اندوز ہوتے رہے۔ بلندی میں آسمان کو چھوتی یہ چوٹی پاکستان اور دنیا بھر میں راکا پوشی کے نام سے مشہور ہے۔ پہاڑوں کی شہزادی کے دامن میں کچھ وقت گزارنے کے بعد ہم نے اس کا حسن کیمرے کی آنکھ میں سمویا اور اگلی منزل کی طرف چل نکلے۔ نگر اور ہنزا شہرائے کراکرم کے دونوں اطراف میں آباد ہیں۔ یہ علاقے بلند چوٹیوں، گلیشیئرز، آبشاروں اور دریاؤں کی وجہ سے نہایت خوبصورتی کے حامل ہیں۔ حسن اور رنگوں سے لبریز ان علاقوں کی دلکشی کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے ہر سال ہزاروں سیاح ان خوبصورت وادیوں کا رخ کرتے ہیں۔ ان دلفریب وادیوں کی سیر کی ایک اور وجہ بلند و بالا پہاڑوں کے دامن میں لپٹی ہوئی شہرائے کراکرم کا خوبصورت نظارہ بھی ہے۔ دیوقامت پہاڑوں کے سینوں میں شگاف ڈال کر بنائی جانے والی یہ شاہراہ صرف ایک طویل سڑک ہی نہیں بلکہ صدیوں پرانی تہذیب اور ثقافت کی علمبردار بھی ہے۔ یہ شاہراہ مغربی دنیا میں سلک روڈ کے نام سے پہچانے جانے والے اسی قدیم راستے پر تعمیر کی گئی ہے جو چین سے آنے والے تاجر اختیار کیا کرتے تھے۔ یوں تو شاہراہ کراکرم کا ہر نظارہ ایک دلفریب منظر پیش کرتا ہے، لیکن خنزہ نگر میں اس شاہراہ کا حسن اپنے پورے چوبن پر ہوتا ہے۔ شاہراہ کی دونوں جانب سرسبز لہلہاتے درخت آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے محسوس ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جگہ کا نام کیا ہے؟ یہ جگہ کا نام شیراز ہے۔ شیراز۔ تو یہ جو پیچھے شہر گزرا اس کا نام علی آباد۔ علی آباد۔ وادی خنزہ میں طرز زندگی سادہ ہے۔
यहाँ की 90% से ज्यादा आबादी पढ़ी लिखी है और ये लोग निहायत खूबसूरत, मुहज्जब, अमन पसंद और मेहमान नवाज हैं। क्या कर रहे हो आप? ये हम खुबानी प्लास्टिक में डाल रहे हैं। अच्छा, खुबानी प्लास्टिक में डाल रहे हो। तो ये खुबानी कहाँ से आई है? दरख्त, कौन से दरख्त? ये ये वाला दरख्त। तो इधर बहुत ज़्यादा दरख्त हैं खुबानी के। अच्छा, तो आप स्कूल नहीं जाती हो? हमारी छुट्टियाँ हो रही तो यहाँ कौन सी ज़बान बोलते हो आप? हैं। क्या? Brusheski. ब्रुशस्ती। ब्रुशस्की। ठीक। गिलगित बाल्टिस्तान में मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 5 ज़बानें बोली जाती हैं। जी। गिलगित सिटी में शिना बोली जाती है। अच्छा। हुंजा में जो है ना ब्रुशस की बोली जाती है। अलीबाद में बोली जाती है, करीमाबाद में बोली जाती है, अलतित में बोली जाती है। इसको हम ब्रुशस की कहते हैं। इस गांव के बाद आगे जो पुल आएगा, बड़ा पुल, उससे आगे वखी बोली जाती है। वखी। अच्छा। ताजिकिस्तान से जो आए थे वो ताजिक बोलते हैं। जी। ताजिकिस्तान से आके इधर सेटल हुए थे, उसको बोलते हैं ताजिक। ठीक। उनका ज़बान का नाम है वखी। अच्छा। ठीक है, वखी बोली जाती है आगे खुंजर अब टोक तक। हुंजा में खुबानी, चेरी, अखरोट और सेब के दरख्त बकसरत नज़र आते हैं। यहाँ मुख्तलिफ इकसाम की खुबानियाँ पाई जाती हैं जो अपने बेहतरीन जायके और उम्दा खुशबू की वजह से बहुत मशहूर हैं। यही वजह है कि वादी हुंजा को खुबानी का देश भी कहा जाता है। यहाँ सब लोकल चीज़ें, अच्छा। लोकल चीज़ें सब मेवा वाला, अच्छा, ये जितनी चीज़ें लोकल हैं सारा लोकल है। खुबानी, आलू, अच्छा अखरोट, बादाम, अच्छा नाशपाती भी होता है। इस वादी हैरत के हुस्न की झलक सिर्फ बहार के मौसम में ही नहीं बल्कि मौसम ख़ज़ा में लाल, पीले, सब्ज और सुनहरी रंगों की बरसात की शक्ल में भी देखी जा सकती है। ये वादी सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि अपनी साफ सुथरी आब व हवा की वजह से इंतहाई सेहत अफजा भी है। इस वादी की खूबसूरती अपने अंदर एक सहर अंगेज क़ुव्वत रखती है जो मुसाफिरान शौक को दुनिया के दूर दराज इलाकों से अपनी तरफ खींच लाती है। हमारा ये मुख्तसर काफिला पथरीले पहाड़ों के दामन में तहदे निगाह फैली हुई सड़क पर बढ़ता चला जा रहा था और हम कौसारों के दिल फरेब नज़ारों में डूबते चले जा रहे थे। अभी हम जा रहे हैं अताबाद लेक। एक्चुअली हमारा इरादा था खुंजराब पास जाने का, लेकिन टाइम नहीं रहा क्योंकि हमने रकापोशी को सर करने की नाकाम कोशिश की, तो वहाँ काफ़ी टाइम हमने वेस्ट किया, इसलिए खुंजराब पास का जो प्लान था आज का कैंसिल हो गया। तो आज हम अताबाद लेक देखकर वापस यहाँ करीमाबाद स्टे करेंगे और कल सुबह खुंजराब पास जाएंगे। तो जिस रोड पे हमने सफ़र किया ये इसे ओल्ड सिल्क रोड कहा जाता है और आजकल इसे कराकरम हाईवे कहते हैं। चलते चलते हमारी गाड़ी एक गार नुमा अंधेरी सुरंग में दाखिल हो गई। एक तवील मुसाफत के बाद जब गाड़ी इस तारीक सुरंग से बाहर निकली तो एक खूबसूरत झील का रूह परवर नजारा हमारी आंखों के सामने था। झील के फैरोजी नीले रंग के पानी ने हमें अपनी तरफ खींच लिया और हम इसके तिलिस्माती हुस्न में उतरते चले गए। ऊंचे काले पहाड़ों के दरमियान झील के नीलगू पानियों में कश्ती रानी इस सफर का यादगार तजर्बा बन जाता है। 20 किलोमीटर पर मुश्तमिल ये झील अताबाद झील के नाम से जानी जाती है। 2010 से पहले अताबाद झील की जगह एक गांव आबाद था, लेकिन साल 2010 के एक बदकिस्मत लम्हे ने एक ऐसी लैंडस्लाइडिंग देखी जिसके बाइस तकरीबन 4 माह तक दरिया हुंजा का बहाव रुका रहा और इस गांव में जिंदगी की हरारत 109 मीटर पानी के नीचे दबका रह गई। लेकिन आज ये झील एक तफरीही मुकाम का दर्जा हासिल कर चुकी है।
اس کا شمار پاکستان کی خوبصورت جھیلوں میں کیا جاتا ہے اور مسافران جستجو دور دراز علاقوں سے اس کا حسن دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ جھیل کے طلسماتی حسن سے نکل کر ہم اس ریسٹورنٹ میں آئے۔ یہ ریسٹورنٹ عطا آباد جھیل سے 5 منٹ کی مسافت پر ششکٹ گاؤں میں موجود ہے اور آج ہماری شب بسری کا ٹھکانہ بھی یہی گاؤں ہے۔ اگلی صبح ہم مقامی ناشتے کی لذت سے محظوظ ہوئے اور نئی منزلوں کو چھونے کی حسرت لیے پہاڑوں کے دلکش نظاروں میں محو سفر ہو گئے۔ ہنزا سے سوس جانے والے راستے میں ایک انتہائی خوبصورت گاؤں حسینی گجال آباد ہے۔ اس گاؤں کی ایک وجہ شہرت یہاں بنایا گیا حسینی پل ہے۔ یہ پل پاکستان کے شمالی علاقوں میں پایا جانے والا سب سے خطرناک پل ہے۔ بچوں کا کھیل نہیں ہے یہ۔ بہت فٹ یار، ہم تو ایڈونچرس لوگ ہیں، یہ دیکھیں ہمیں ڈر بھی نہیں لگ رہا۔ ایگزیکٹلی، یہ دیکھیں جی، یہ ماشاءاللہ بھائی سوئمنگ آتی ہے نا، کانفیڈنس ہے مجھے۔ اس پل کو عبور کرتے ہوئے اپنا توازن برقرار رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، مگر اس کے باوجود ہزاروں سیاح ہر مہینے اس پل کا رخ کرتے ہیں۔ You're not scared? Yes, I'm scared. Oh, you are scared, okay. پل کے نیچے تیزی سے بہتے دریا کی چیختی چلاتی موجیں اس دل فریب نظارے کو ہیبت ناک اور بھیانک بنا دیتی ہیں اور دیکھنے والے کے دل میں وحشت کا سماں پیدا کر دیتی ہیں۔ اس سرزمین کی نگری نگری دل فریب نظاروں سے مزین ہے۔ ان خوبصورت نظاروں میں پھسو کونز اپنی منفرد حد و حال کی وجہ سے ساری دنیا میں مشہور ہیں۔ یہ کونز دور سے ہی اپنی موجودگی کا احساس دلانے لگتی ہیں۔ جو آپ ان کے قریب بڑھتے جاتے ہیں، ان کی انفرادیت اور دلکشی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ خنجرا پاس جاتے ہوئے دلکش اور دل فریب نظارے ہر تھوڑی دیر بعد آپ کو رکنے پر مجبور کرتے ہیں، جیسے اس پرانی طرز پر بنے ہوئے لکڑی کے پل نے ہمارے قدم روک لیے۔ بلند قامت چوٹیوں کے دامن میں بنایا گیا یہ پل ایک ناقابل یقین اور ناقابل فراموش منظر پیش کرتا ہے۔ ہنزا سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر سوس نامی ایک قصبہ آتا ہے جو شاہراہ کراکرم پر پاکستان کا آخری قصبہ ہے۔ اس جگہ پر آتے ہی ایسے لگتا ہے کہ آپ ٹرکوں کی کسی وسیع و عریض بستی میں آگے ہوں۔ یہاں ایک ڈرائی پورٹ بھی ہے جہاں چین سے آنے اور چین کو جانے والے سامان تجارت کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ سو سے شاہراہ کراکرم کی بل کھاتی سڑک پر سفر کرتے ہوئے ہم خنجراب نیشنل پارک میں داخل ہو گئے۔ پاکستان کے شمالی علاقوں میں واقع یہ پارک بہت سی نایاب جنگلی حیات کا مسکن ہے۔ سو سے آگے شاہراہ کراکرم دشوار پہاڑوں میں داخل ہو جاتی ہے اور درہ خنجراب تک 80 کلومیٹر کی تقریباً چڑھائی ہے۔ دیوقامت پہاڑوں کے دامن میں شاہراہ کراکرم پر چلتے ہوئے ہم بلاخر خنجراب پاس پہنچ گئے۔ درہ خنجراب کے ارد گرد کچھ پہاڑ تازہ برف سے ڈھکے ہوئے تھے۔ یہاں سیاحوں کا ایک ہجوم تھا جو مختلف زاویوں سے فوٹو کھنچوانے میں مصروف تھے۔ ہم نے بھی چینی بارک کے محراب کے ساتھ درجن بار تصاویر بنوائی اور ارد گرد کے منظر سے لطف اندوز ہونے لگے۔